ایک سوال نماز کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب مسجد کے پہلے منزلے سے امامت کر رہے ہیں تو کیا نچلے منزلے پر گراؤنڈ فلور پر جو لوگ اقتدا کریں گے ان کی نماز ہو جائے گی؟ اچھا، اوپر کی منزل پہ نماز پڑھا رہے ہیں جی جی، اور کچھ لوگ نیچے کی منزل پر اقتدا کر رہے ہیں جی۔ اچھا اچھا، آج آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سوچ سوچ کے سوال بھیجے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اگر امام اوپر کی منزل پہ امامت کر رہا ہے تو اور نیچے لوگ اقتدا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب اوپر کی منزل بھر جائے تب نیچے لوگ اس کی اقتدا کی نیت کریں۔ اوپر کی منزل بھر جائے تاکہ صفوں کے اندر ایک تسلسل یعنی ملاپ اتصال پیدا ہو جائے۔ جب صفوں میں اتصال رہے گا تو اب ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عذر کی صورت میں، دقت کی صورت میں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ دقت کا مطلب کیا ہے کہ مثلا نیچے کی منزل پر صفائی کا، مرمت کا کوئی کام ہو رہا ہے اور اس لیے امام نیچے کی منزل میں یا گراؤنڈ فلور میں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایسی مجبوری صورت میں اگر وہ اوپر جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور خالی ہوا خوری وغیرہ کے لیے یا آسانی کے لیے اوپر جا کے امامت کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں، عالمگیری وغیرہ میں یہ جزیہ ہے کہ بلا ضرورت مسجد کی چھت پہ چڑھنا مکروہ ہے اور نماز پڑھنا بھی بلا ضرورت چڑھ کر کے مکروہ ہے۔ تو جب یہ مکروہ ہے تو بلا ضرورت چھت کے اوپر نہیں جانا چاہیے، نہ اس پر نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ مثلا نیچے صفائی کام ہو رہا ہے، مرمت کام ہو رہا ہے یا اس طرح سے کسی بھی وجہ سے امامت والی جگہ وہ سب مصروف ہے تو اس صورت میں مجبوراً امام اوپر کی منزل پہ آ کے اقتدا کر سکتا ہے، اور جب اوپر کی صفیں بھر جائیں تب نیچے کی صفوں میں مقتدی اپنی صفیں لگائیں اور نماز پڑھیں۔ اس طور پہ نماز جائز ہوگی، کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حضرت کہ نیچے جگہ گنجائش ہے، 4 صفیں نیچے بھر گئی ہیں اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بلا وجہ اوپر چلے جاتے ہیں اور اگلی صف سے اوپر صفیں بنا دیتے ہیں، تو اب 4 صفیں نیچے بنی ہوئی ہیں، 4 صفیں خالی ہیں، اور پھر کچھ لوگ اوپر چلے گئے، آگے سے 4 صفیں انہوں نے اوپر بنا دی، تو اس صورت میں جو اوپر گئے ہیں ان کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، نماز تو ہو جائے گی ان کی بھی، کیونکہ مسجد یہ مکان واحد کے حکم میں مانی جاتی ہے۔ مکان واحد کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسجد 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی ہو تو ہم یہی مانیں گے کہ وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ لمبی جگہ نہیں ہے۔ مثلا یہاں پہ امام کھڑا ہے اور بہت پیچھے مقتدی کھڑے ہوں مسجد کے اندر تو ان کی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ بیچ میں 8-10 گاڑیاں ایک ساتھ کراس کر سکیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میدان میں یہ ہوتا ہے کہ میدان میں ہر صف جو ہے ایک مکان کے حکم میں مان لی جاتی ہے، لہذا اگر امام کے پیچھے مقتدی اتنی دوری پر ہیں کہ درمیان میں سے ایک گاڑی بھی جا سکے تو مقتدیوں کی نماز پھر نہیں ہوگی، کیونکہ میدان میں جو جگہ ہوتی ہے ایک گاڑی کی مقدار ایک گاڑی کی مقدار جگہ چھوڑنے کے بعد وہ دوسرا مکان مان لیا جاتا ہے، پھر ایک گاڑی کی جگہ چھوڑنے کے بعد وہ تیسرا مکان ہے، پھر ایک گاڑی کی جگہ چھوڑنے کے بعد وہ چوتھا مکان ہے، لہذا اس میں اگر امام کے پیچھے زیادہ فاصلہ ہوگا تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مسجد مکمل اگرچہ 100 ہاتھ لمبائی چوڑائی کی مسجد ہو، وہ سب مکان واحد ہے، 2 مکان نہیں ہے، اس لیے ایسا اگر کوئی ایسی صورت اگر پائی جاتی ہے کہ 4-5 صف نیچے ہو گئی، 4-5 صف اوپر ہو گئی تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام سے ایک تو دوری بہت زیادہ ہو گئی ہے بلا ضرورت، اور دوسری وجہ کراہت کی یہ ہے کہ چھت کے اوپر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ تھا، اس کا ارتکاب انہوں نے کیا، تو دو وجہ سے کراہت پائی جائے گی۔ کراہت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، ناگوار ہو۔ تو آدمی نماز پڑھے اور اس طور پہ نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہو، ناپسند ہو، تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ نماز ہو جانا الگ چیز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ناگواری کے ساتھ وہ نماز ہوگی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔